ہر دن کی ایک اپنی کیفیت اور اس کی اپنی ایک نسبت اور برکت ہے. اللہ عز و جل نے سوموار کا دن، پیر کا دن آپ کی ولادت کے لیے منتخب کیا کہ اس دن کے ساتھ کوئی نسبت نہ تھی، اور اللہ عز و جل کو گوارا نہ تھا کہ کوئی اور نسبت والا دن میرے محبوب کی ولادت کا دن بنے اور لوگ یہ کہیں کہ اس دن کی برکت اور اس دن کی سعادت فلاں وجہ سے ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے. اللہ تعالیٰ نے وہ دن منتخب کیا کہ پوری کائنات کی تاریخ میں اس دن کے ساتھ کوئی اور نسبت نہ تھی. اس وجہ سے اللہ عز و جل نے پیر کے دن کو برکت عطا فرمائی کہ یہ میرے محبوب کی ولادت کی نسبت والا دن بنا. جس مہینے کو منتخب فرمایا ربیع الاول، آج ہم اس کو ربیع النور کہتے ہیں. یہ وہ مہینہ تھا کہ لوگ اس کو شدت اور سختی والا مہینہ تصور کرتے تھے. نام ہی اس لیے بنا کہ وہ مہینہ جس میں شدتیں اور سختیاں ہیں. رمضان کی اپنی نسبتیں، محرم کی اپنی نسبتیں، رجب کی اپنی نسبتیں، شعبان کی اپنی نسبتیں. ربیع الاول کا مہینہ ایک ایسا مہینہ تھا کہ اس کو کوئی برکت، کوئی سعادت حاصل نہ تھی. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام مہینوں میں اس مہینے کو ریزرو کر کے رکھا تھا کہ اس کو نسبت میرے محبوب کی ولادت کی ملے گی. اللہ تعالیٰ کی طبیعت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کسی ایسے مہینے میں میرے نبی کی ولادت ہو کہ لوگ کہیں کہ اس مہینے کی فلاں سعادت ہے. وہ مہینہ ولادت کے لیے منتخب کیا کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس مہینے کو برکت اور نور ہی میرے محبوب کی وجہ سے ملا. تو اس بنیاد پر اللہ عز و جل نے یعنی ہر وہ چیز منتخب فرمائی. مکہ کا علاقہ، مدینہ کی وادیاں، ان کو وادی غیر ذی زرع کہا جاتا تھا، مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، مکہ کو یعنی وہ وادی کہا گیا کہ جہاں کوئی کاشت ہی نہ ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہیں زرخیز علاقوں میں، یمن میں، اردن میں، شام میں، لبنان میں میرا محبوب پیدا ہوگا تو لوگ کہیں گے اس کو وہ برکتیں ملی. لیکن وادی غیر ذی زرع یعنی وہ وادی جہاں کوئی کیفیت نہیں ہے، پتھر ہی پتھر، بنجر ہی بنجر، ویرانی ہی ویرانی، سختیاں ہی سختیاں تھیں. لیکن جب اپنے محبوب نبی کے قدموں کو وہاں رکھوایا، ان کی نسبتیں عطا کی، اس وادی کو جب اپنے محبوب نبی کے قدموں کو چومنے کی سعادت حاصل کی، وہی وادی بھی دنیا کا مرکز و محور بن گئی. آج تمام دنیا کی سب سے بڑی دولت وہیں پڑی ہوئی ہے. وہ پھل وہاں موجود ہیں جو کہ بالکل غیر موسم کے ہوتے تھے. اللہ عز و جل اس کو وہ برکتیں عطا فرما دی. اور وہ مدینۃ المنورہ جس کو لوگ یثرب کہتے تھے، بیماریوں کا شہر، اس کو اللہ تعالیٰ نے آج شفا کا شہر بنا دیا. خاک شفا وہیں پائی جاتی ہے. آج لوگ اس خاک شفا پہ گندگی کے ڈھیر ڈال دیتے ہیں. ایون دین پھر بھی اگر لوگ وہ خاک شفا لیں تمام بیماریوں کی شفا عطا کر. اس خاک شفا کا نام ہی خاک شفا رکھا کہ جو مدینہ کی اس خاک کو اٹھا کے لائے گا، دنیا کی کوئی بھی بیماری اس کو لگی ہوگی میں اس کو شفا عطا کروں. یعنی وہ علاقہ، وہ شہر جس کو بیماریوں والا کہا جائے، وہاں ہی شفا رکھ دی اپنے پاؤں کے، اپنے محبوب نبی کے پاؤں کے صدقے سے. یعنی زمین سے لے کے ساعتوں تک دو ہی بنیادی چیزیں ہیں، ایک زمانہ اور دوسرا علاقہ. دونوں میں اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں ہیں وہ اپنے محبوب نبی کے صدقے سے عطا کی اس کائنات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یہ برکت ہے، ان کی وجہ سے چیزوں کو سعادتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو جب آدمی تاریخ میں پیچھے چلتا ہے، شیطان اور اس کے چیلے اور اس کی ذریت، انہوں نے انسانیت کے خلاف بے تحاشا سازشیں کی. جب وہ مطمئن ہو گیا کہ اب پوری کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کفر اور شرک کی تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، اس وقت روایات میں آتا ہے کہ وہ بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوا، پوری دنیا میں اس نے نظر دوڑائی. کفر اور شرک کی تاریکیاں ہیں، راہزنی ہیں، ڈکیتیاں ہیں، گمراہیاں ہیں، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، عورتوں کو زندہ خاوند کے ساتھ جلایا جا رہا ہے. اور وہ علاقہ جہاں لوگ اپنے رب کی عبادت کے لیے جاتے ہیں، وہاں راستوں میں ڈکیت بیٹھے ہیں. پوری کائنات پہ اس نے نظر دوڑائی کہ آج میری ذریت تمام سازشوں کے ساتھ، چالاکیوں کے ساتھ کامیاب ہو گئی ہے. پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اب کوئی شمع امید کی، نور کی کر موجود نہیں رہی. اور وہ خوش ہو کے سینہ پھلا کے دائیں بائیں دیکھ کے رب کی طرف جب دیکھنے لگا تو اس کی نظر مکہ کی طرف پڑی. مکہ کی طرف نظر پڑتی ہے، دیکھتا ہے کہ عبداللہ نام کا ایک فرد ہے چلا جا رہا ہے، اس کے پیشانی پہ نور کی وہ کرن نظر آئی کہ جہاں اس کو اپنی ساری سازشوں کا توڑ نظر آیا. چلایا اور اس نے چیخ ماری اور بھاگا کہ میری ذریت کی تمام سازشیں ناکام ہونے والی ہیں، ایک نور کی کرن ابھی بھی موجود ہے. ہم نے پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا دیا تھا، ہر جگہ جو ہے وہ بے مایوسی کی کیفیت تھی. لیکن جب وہ عبداللہ کے چہرے کی طرف نظر پڑی تو پھر بھاگا کہ میں اس کو بھی ختم کروں، جو امید کی کرن موجود ہے وہ بھی اس کائنات سے ختم ہو جائے. لیکن جب وہاں پہنچا تو اللہ عز و جل نے اپنے فرشتوں کو ان کی حفاظت کے لیے متعین فرما رکھا.
روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے 100 ہیلے بہانے کیے کہ کسی طریقے سے ان کو شہید کر دیا جائے، ان کو اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے. جس طرف سے بھی جاتا اس کی ضروریت جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کا حصار بنا رکھا. ملائکہ موجود تھے. وہ ملائکہ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں حج کی نیت سے مکہ المکرمہ میں گیا، وہاں پہنچا تو میلاد شریف کی محفل جاری تھی. دیکھیں یعنی ملائکہ وہاں بھی حفاظت کرتے ہیں، ملائکہ انشاءاللہ یہاں بھی موجود ہے. محبوب کے صدقے سے ان کی روحانی تجلیات کا اظہار ہر جگہ اپنی محفلوں میں ہوتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ المکرمہ میں پہنچا تو میلاد کی محفل سجی ہوئی تھی. میں بھی وہاں شریک ہوا. لوگ آپ کی سیرت کے، آپ کے تذکرے محبت کے کر رہے تھے، میلاد کا ذکر ہو رہا تھا، نعت شریف پڑھی جا رہی تھی، قصیدے پڑھے جا رہے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ اچانک میری کوئی آنکھ کھلی. اب وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ میری چشم ظاہر تھی، میرے جسم کی آنکھ تھی، یا وہ چشم روح تھی، مجھے نہیں معلوم. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ اس محفل پہ انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے. وہاں انوار و تجلیات ہے، نور ہی نور ہے. رات کی تاریکیاں بظاہر تھی لیکن سفیدیاں ہی سفیدیاں ہیں، نور ہی نور ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میں کس آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے نور کا دریا اور سمندر نظر آ رہا ہے اس محفل پہ. جب میں نے اور غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ان ملائکہ کے انوار و تجلیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ولادت کی محفلوں میں شرکت کے لیے متعین کر پیدا ہی اس نقطۂ نظر سے کیا ہے کہ جہاں میرے محبوب کی ولادت کا تذکرہ ہو وہاں تم نے جا کے شریک ہونا. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبتوں کے تذکرے جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے یعنی فرشتوں میں سے ایک کیفیت، ایک مخلوق، ایک قبیلہ ایسا پیدا کر رکھا ہے جو صرف ان محافل میں شرکت کے لیے متعین. ان کے وجود تخلیق کا مقصد ہی ہے کہ جہاں میرے محبوب کا تذکرہ ہو تم نے وہاں جا کے انوار و تجلیات کرنا. اللہ عز و جل یعنی اس مقصد کے نقطۂ نظر سے ملائکہ کو پیدا کر رہا ہے. تو یہ تو ہماری خوش قسمتی کہ ہم ولادت کی محفلوں میں، میلاد کی محافل میں شریک ہوں. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ رب کی محبوب کی میلاد کی محافل کا انعقاد کتنا خیر اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے. وہ ملائکہ یعنی اب شیطان حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کے در پہ ہو رہا ہے، ان کو ختم کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ ایک نور کی کرن جس نے میری ساری سازشوں کو ختم کر دینا ہے، جس نے میری ذریت کی تمام کوششوں کو ناکام کر دینا ہے، وہ ابھی یہ کرن موجود ہے، میں کسی طریقے سے اس کو ختم کروں. اللہ عز و جل نے حفاظت فرمائی. پھر اور کچھ نہ اس کو نظر آیا تو فاطمہ نام کی ایک عورت جو موجود تھی راستے میں بیٹھی ہوئی، کاہے نہ جس نے دیکھا کہ وہ نور میں عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا ہے، اس کو بہکاوے کے لیے راستے میں جو بیٹھی تھی دعوت گناہ دی، لیکن انہوں نے وہ بھی قبول نہ کی اور اس نور کی حفاظت رہی. اللہ عز و جل اس نور کو حفاظت سے جب پیدا فرمایا تو جو وقت کی قلت کے ساتھ میں تھوڑے تھوڑے ہلکے دیتا جاؤں گا، اشارے کرتا چلا جاؤں گا کہ اس آپ کی ولادت سے پہلے جو کائنات تھی اس کائنات میں راہزنی اور ڈکیتی عام تھی. مکہ المکرمہ میں بھی لوگ حج کے لیے پوری دنیا سے آتے تو وہ لوگ جو عرب کے علاقے میں رہنے والے تھے ان کو راستے میں لوٹ لیا کرتے، قافلوں کو لوٹ لیتے. یعنی وہ قوم جو راہبر نہیں بلکہ راہزن تھی ان کو راہبر کیسے بنایا، وہ قوم جو خائن تھی ان کو امین کیسے بنایا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین ہوئے، کیسر روم کو شکست ہوئی تو روم سے مدینہ المنورہ تک ہزاروں میل کا سفر بنتا ہے اور اربوں روپے مالیت کا اس کا خزانہ کیسر روم کا 100 سے زیادہ اونٹوں پر لدا ہوا روم سے مدینہ المنورہ پہنچا. مسجد نبوی میں ڈھیر کیا گیا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس خزانے پر ہاتھ مار رہے ہیں اور رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا امیر المومنین یہ تو خوشی کا موقع ہے، آج اللہ عز و جل نے اسلام کو وہ شان، شوکت اور سطوت عطا کی ہے کہ پوری دنیا حزن اور ملال کے ساتھ ہوتا ہے کہ شیطان بھی دکھ کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اس کے گھر میں بھی فتنہ پپا ہوا ہے، وہاں بھی وہ رونا دھونا پڑا ہوا کہ آج اسلام کی شان و شوکت اور سطوت کا کیا مرتبہ اور معیار اور مقام بن چکا ہے. فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ کوئی دکھ رقم ہے، میں اپنے محبوب کی تعلیم اور تربیت کے صدقے پر رو رہا ہوں کہ وہ قوم جو راہبر نہیں، راہزن تھی، ڈکیت تھی، خائن تھی، آج اس کی راہبری کی، آج اس کی امانت کا یہ معیار ہو گیا ہے کہ اربوں روپے مالیت کے زیر و زیور، سونا، جواہرات، ہیرے اور اس بادشاہ کی تمام دولت 100 سے زیادہ اونٹوں پر لدی ہوئی روم سے لے کے مدینہ تک ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئیے، لیکن ایک پائی اس میں سے چوری نہیں کی. میرے محبوب کی نبوت کا یہ جو صدقہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، میں اس کو دیکھ کر رو رہا ہوں. میں اس کی کیفیت کی بنیاد پر اپنے رب کے حضور شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرے رب نے اس کائنات کو کیسا نبی عطا کیا جس نے تعلیم اور تربیت کا یہ مرتبہ اور مقام رکھا کہ وہ قوم جو ڈکیت تھی آج وہ اتنی بڑی امین ہے کہ اربوں روپے کی جائیداد اور راستے میں کوئی دیکھنے والا نہیں. 8-10 بندے اس کی حفاظت کے لیے ساتھ آ رہے، رات کے اندھیرے میں کوئی ایک تھوڑا سا چرا لے کون اس کو دیکھ سکتا،
کون پوچھنے والا ہے. لیکن قربان جائے اپنے اس نبی کی تعلیم و تربیت اور ان کے وجود اور ان کی ولادت کے صدقے